بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اور تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ FIR درج نہیں ہو رہی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی۔ وہ FIR درج نہیں ہو رہی اور نشانات مٹھائے جا رہے ہیں، اور نشانات مٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ کچھ ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ یہ ثابت ہو سکے، کم از کم میڈیا کی حد تک یہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہے وہ بہت سیریس نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ مذہبی جنونی کے ہی کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اور وہ جو مذہبی جنونی پکڑا ہے اس سے آگے جو ہے وہ ٹریل جانے ہی نہ پائے، وہیں پہ رک جائے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سچ تسلیم کر لیا جائے۔ تیسرا، ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے، میڈیا کی حد تک کم از کم لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے کہ عمران خان صاحب پہ معمولی سے زخم آئے تھے اور وہ زخمی ہوئے ہی نہیں تھے، اور یہاں تک کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بس ایک آدھ گولی ہلکی سی لگی تھی، باقی کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب FIR درج کروانا چاہتے ہیں۔ اب FIR جو ہے وہ درج ہوتی رہتی ہے اور خارج بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں جب جاوید لطیف صاحب نے پریس کانفرنس کی پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، اور اس میں انہوں نے یہی سارا جو مذہبی جنونیت والا عنصر جو ہے وہ لے کے آئے، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب خدا نخواستہ کیا کیا کر رہے ہیں، وہ ساری تقریریں ٹوٹے جوڑ کے جو سنائے گئے وہ تمام ٹی وی چینلز نے بھی دکھائے، اور اس کے بعد پھر اس کو ایک واٹس ایپ گروپ کے ذریعے پھیلایا بھی گیا۔ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے ایک FIR درج کروا دی، وہ جاوید لطیف صاحب پہ بھی تھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے MD اور دیگر لوگوں کے خلاف بھی تھی۔ وہ FIR درج ہوئی اور اس کے بعد ٹائیں فش ہو گئی، خارج ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت ساری FIRs درج ہوتی رہتی ہیں، خارج ہوتی رہتی ہیں، ضمانتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو FIR ہے وہ درج کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ کافی خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب نے جو یہ سٹیپ لیا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ لگتا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کچھ اچھے جو فوجداری مقدمات کے جو وکیل ہیں وہ ساتھ ہیں، جو فوجداری معاملات کو دیکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کب کیا بیج بو دیا جائے تو اس کے بعد کسی وقت بھی وہ بیج جو ہے وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ جو FIR درج کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں۔ 3 آدمیوں کے خلاف FIR درج کروانی جا رہی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ فل کورٹ بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں، اور نہ صرف عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی بلکہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل ہوا ہے اس کی بھی وہ تحقیقات کریں۔ شہباز شریف صاحب نے کہہ دی اور عمران خان صاحب نے اوکے کر دی، لیکن جو در پردہ اطلاعات ملی ہیں وہ پنڈی والے ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سے آپ فل کورٹ بنوا رہے ہیں، اور کون سی آپ کمیشن بنا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ؟ تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے ایپیسوڈ، اور اس کے بعد پھر اس چیپٹر کو بھی ذرا تھوڑا سا کلوز ہی کیا جا رہا ہے کہ نہیں اس طرف بھی نہیں جانا۔ اب میں ایک تاریخی حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، ان کو پھانسی کے پھندے تک کیسے پہنچایا گیا؟ ان کو پھانسی کے پھندے تک جب وہ ان کا ضیاء الحق صاحب نے مارشل لاء لگایا تو ان کے خلاف بہت ساری چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، کرپشن کی تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی سیکورٹی رسک، کوئی ملک دشمنی، کوئی کسی قسم کی، ایون جو 70 کلفٹن تھا ان کا گھر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا کراچی میں، اس کی ایک الماری چھان ماری، ایک خانہ چھان مارا، اور بلکہ اس وقت کے جو خفیہ اہلکار اور دیگر وہ سارے کے سارے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ تلاش کریں۔ ضیاء الحق صاحب کا حکم تھا، لیکن کوئی ایسی irregularity نہیں ملی، کوئی کرپشن نہیں ملی، کچھ نہیں ملی، دامن صاف۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو پرائم منسٹر تھے تب یہ ہوا کہ ان کی گورننس میں بہت سارے مسائل تھے، اور وہ بھی ایبسولوٹ اتھارٹی اور ایبسولوٹ پاور چاہتے تھے، پاور ہنگری وہ تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اپوزیشن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اپوزیشن کو وہ کرش
क्रश करते रहे और उन्होंने एक स्पेशल फोर्स बनाई हुई थी, FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई हुई थी, और वो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो उनके हुक्म की पाबंद होती थी, बिल्कुल जिस तरह सद्दाम हुसैन ने बनाई हुई थी। तो इसी तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी ऐसा FSF थी, तो वो उसके जरिए काम लेते थे। हुआ ये कि कुछ कत्ल हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में। डॉक्टर नज़ीर शहीद का कत्ल हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद का कत्ल हुआ, और चौधरी शुजा साहब के वालिद का कत्ल हुआ, चौधरी ज़हूरुल्लाह का। उसके बाद एक और कत्ल हुआ, ये तो मैंने मोटे मोटे जो बता रहा हूँ। एक और कत्ल हुआ और वो था अहमद रज़ा कुसरी साहब के वालिद साहब का। वो कत्ल हुआ तो उन्होंने, अहमद रज़ा कुसरी चूंकि एडवोकेट थे हाई कोर्ट के और काफ़ी मुतहर्रिक थे, जानदार थे, उन्होंने एक FIR, उन्होंने कहा जी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ईमा पर कत्ल हुआ है, वो वज़ीर आज़म है वो। तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से पूछा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ताकत के नशे में थे और उन्होंने कहा कि कर दें, डू इट। तो उन्होंने डू इट कर दिया, FIR दर्ज होगी, वो FIR सील हो गई और उसके बाद मामला वहीं पर दबा दिया गया और भुट्टो साहब ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि FIR दर्ज हुई है। इसी दौरान तहरीक चली, मार्शल लॉ लग गया, मार्शल लॉ लगने के बाद ज़ियाउल हक साहब को वो फिर FIR हाथ लग गई और अहमद रज़ा कुसरी साहब भी तैयार हो गए। अहमद रज़ा कुसरी साहब भी तैयार हुए जब वो मुकदमा फिर चलाया गया, कत्ल इक़दाम कत्ल का मुकदमा चलाया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को उस FIR में 109 के तहत सज़ाए मौत दे दी गई और वो इम्प्लीमेंट भी हो गई। ये पाक दुनिया की तारीख का पहला और आखिरी केस है कि आप दफ़ा 109 सेक्शन 109 के तहत किसी भी शख्स को एक्यूज्ड को या मनसूबा साज को आप सज़ाए मौत दे दें। ये हुआ गया, सज़ाए मौत उनको हो गई थी। तो अब हालांकि FIR भी उन्होंने खुद दर्ज करवाई, अगर वो ना करवाते और अगर करवाई थी तो उसको अपने ही दौर में उसको डिस्पोज ऑफ करवा देते तो वो एक ये हथियार भी ज़ियाउल हक साहब को नहीं मिलना था। अब ये हुआ ये कि यही FIR खान साहब के साथ, मैंने बता रहा हूँ कि खान साहब आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं और उनके मुशीर जो हैं, जब से उन्होंने अपने पुराने जो लोगों को वापस लिया है और उनको अपने करीब किया है तो अच्छे फैसले कर रहे हैं खान साहब अपने हिसाब से। तो उन्होंने ये एक अच्छा फैसला किया कि मैं FIR दर्ज करवाऊंगा। और इसी तरीके से जब एक और FIR का भी मामला मैं आपको सुनाता हूँ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, जब सानिया माल्टाउन हुआ तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब भी जब धरना लेके आए तो वो FIR वापस लेके गए थे और उस वो FIR आज तक काम दिखा रही है और वो मौजूद है। ये अलग बात है कि बादशाह लोग रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो इधर उधर करते फिर रहे हैं, लेकिन वो FIR मौजूद है और उसके तहत ही आगे बढ़ा जा सकता है। अब आते हैं इस FIR पे। ये FIR अगर हो गई एक दफ़ा तो शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब को तो यकीन है कि मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है। अब खुदा न खास्ता कल कलान को ये शहबाज शरीफ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल फैसल नसीर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कल कलान को आ जाती है गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, तो ये FIR जो है ये सजाए मौत तो नहीं, उम्र कैद तक तो ले जा सकती है, 14 साल कैद बमुशक्कत तक ले जा सकती है। इसलिए इस FIR का इंदराज ना होना ही ज़्यादा उनके हक में बेहतर है। इसीलिए 3-4 दिन हो गए हैं, पहले कोशिश की गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं दर्ज होने दे रहे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल कन्वे कर दिया कि आपको भी पता है सिस्टम का, मुझे भी पता है, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं। और उसके बाद फिर एक और चीज़, एक और गवाही आ गई। कल जो है रेस्क्यू के अहलकारों का दिन था। पहले एक रेस्क्यू के अहलकार को लाया गया और उनकी एक स्टेटमेंट सुनाई गई। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो एक्सेस ही नहीं दी गई थी कि मैं जाके इलाज कर सकूं। काफ़ी कोशिश की गई उनके मुंह में अल्फाज डाले जा सकें, लेकिन उन्होंने बड़े गौर से सुना। रेस्क्यू के अहलकार ने कोई गलत बात नहीं की और उन्होंने अपना स्टेटमेंट बच बचा के जो भी फरमाइश थी वो रिकॉर्ड करवा दिया मुबैना तौर पे। और फिर दूसरा एक और अहलकार आया जिन्होंने इलाज किया, यानी कि फर्स्ट एड के लिए उनको एक्सेस मिली। उनको भी कोशिश की गई कि कुछ ना कुछ उनको भी ज़रा दाएं बाएं फिराया जाए, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी बातों की तस्दीक कर दी। उन्होंने ज़ख्मी होने की भी तस्दीक कर दी, उन्होंने गोली लगने की भी तस्दीक कर दी और उसने ये भी बता दिया
کہ خون بھی لگا ہوا تھا، اور باقی انہوں نے کہا کہ اس کے فوراً بعد لوگ آ گئے اور عمران خان صاحب کو لے کے لاہور چلے گئے۔ یہاں تک تو کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں، 2-3 سوالات ہیں بہت ہی اہم نوعیت کے۔ وہ یہ ہیں جی کہ اگر یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ایک مذہبی جنونی کے جب نیریٹو یہ ہے کہ مذہبی جنونی نے ہی کیا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں اس طرح کی ایفرٹس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کی ریزن ہے کہ پولیس بتا دیتی ہے، پولیس بتا رہی ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ ریکارڈ ہوا ہے، فلاں صاحب نے ریکارڈ کیا جی، ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ تو یہ شکوک و شبہات از خود پیدا ہو رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب انہوں نے بھی کام کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں بھی مستعفی ہو رہا ہوں آئی جی شپ کے عہدے سے، مجھے بھی چھٹی دیں۔ لہذا انہوں نے بھی قلم چھوڑ دیا ہے، اور وہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ایک طرف ان کے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے چودھری پرویز الہی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس طرف جانا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں اور معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو ابھی تک نیریٹو بیانیہ بن نہیں پا رہا، اور لوگ مطمئن نہیں ہو رہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ ہے تو پھر یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جناب اگر آپ کا ڈائریکشن صحیح ہو، نیت صاف ہو، تو پھر اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب خود ہی آپ لوگ مشکوک بنا دیتے ہیں چیزوں کو، اور صرف ایک اسی لڑکے کی طرف رکھا ہوا ہے معاملہ، تو پھر وہ برسٹ کس نے مارا تھا، وہ جو گولیوں کا ایک خول جو ہے وہ کہاں سے آیا تھا، یہ سب کچھ چیزیں ہیں۔ اور پھر کنٹینر پہ جو گولیوں کے نشان ہیں، سوراخ ہوئے ہیں، وہ کیا تھے، پھر فیصل جاوید کو کیا لگا، پھر معظم جو شہید ہوئے ان کو گولی کہاں سے آئی، یہ بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے جوابات ان کے ملنا باقی ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جو ایف آئی آر ہے اس کو سر فہرست ایجنڈے پہ لے آئے ہیں۔ ان کو پیغامات بھجوائے گئے پس پردہ، یعنی کہ خفیہ سفارتکاری کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی کہ مہربانی کریں اس طرف مت جائیں، یہ نہ کریں، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس طرح کے جو پیغامات انڈائریکٹ پہنچے تھے پیغام رساں کے ذریعے، ان کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ میکسیمم ہو سکتا تھا وہ ہو چکا، اب صرف میری جان لینا باقی ہے۔ اور خان صاحب نے کافی گلے شکوے کیے ہیں، انہوں نے ٹو دی پوائنٹ 2 کی طرح بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور یہ اٹیمپٹ بھی ایسے ہی کی گئی تھی کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ جب اس حد تک دشمنی کی حد تک کوئی آ گیا ہے، تو پھر اس دشمنی کے ہوتے ہوئے اور اس دشمنی کے ماحول میں بات چیت کیسے ممکن ہے؟ اس لیے انہوں نے بات چیت کے دروازے کر دیے ہیں بند، اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، سڑکوں پہ آؤں گا، جس نے مارنا ہے مار دے، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، جب تک زندگی ہے میں یہ لڑائی لڑتا رہوں گا۔ تو چیزیں در پردہ کافی تھوڑی سی سنجیدہ نہیں، کافی نہیں، تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ ساری سنجیدہ ہو گئی ہیں، اور صورتحال کشیدہ ہے۔ اور انہی حالات میں عمران خان صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے دوبارہ سے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔